السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو ہم اللہ تعالیٰ کے دو نام پڑھیں گے وہ ہیں الحق اور ایک ہے الوکیل۔ تو سب سے پہلے ہم جو اللہ تعالیٰ کا نام ڈسکس کریں گے وہ ہے الحق۔ الحق کا کیا معنی ہے؟ یہ ہمارے پاس نکلا ہے ہا قاف قاف سے۔ نارمل جب ہم کہتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے ہمارے حق میں بہتر ہے یا پھر ویسے ہی ہم بات کرتے ہیں حق کی، تو وہ حق کیا ہوتا ہے؟ حق ہم ایسی چیز کو کہتے ہیں جو ایبسولوٹ ٹروتھ ہوتا ہے، یعنی ایک ایسی چیز جو پہلے سے پرووڈ ہوتی ہے، جس میں کسی قسم کے کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہوتی۔ فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں کہ سورج مشرق سے نکلتا ہے، تو اس میں کسی بھی قسم کا کوئی ڈاؤٹ جو ہے وہ نہیں ہے، یہ پروون بات ہے۔ ایک ایسی چیز جو پروف ہو چکی ہو وہ چیز کیا ہوتی ہے؟ وہ حق ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں، ہم کہیں کہ ٹرائنگل جو ہوتا ہے اس میں 3 سائڈز ہوتی ہیں، تو یہ بھی کیا ہے؟ ایک ایبسولوٹ ٹروتھ ہے، یعنی ہمارے پاس ٹرائنگل کبھی بھی 4 سائڈز والا نہیں ہو سکتا۔ تو ایسی چیزیں جن کے سچ ہونے میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں ہوتا وہ حق ہوتی ہیں۔ یہی چیز جب ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات الحق ہے، تو ہم اس چیز پر ایمان لاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی ایبسولوٹ ٹروتھ ہے، یعنی وہ ذات جس کے سچ ہونے میں، حق ہونے میں کسی بھی قسم کا کوئی شبہ باقی نہیں ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ سے جڑی ہر ایک چیز حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو بنایا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے تمام کے تمام احکامات اور تمام کے تمام انبیاء سب کے سب کیا ہیں؟ حق ہیں۔ ان کی بات کیا ہے؟ حق ہے۔ اللہ کا کلام حق ہے، یعنی ایسا سچ ہے کہ اس میں کسی بھی قسم کا کوئی شبہ نہیں ہے۔ اور ایک انسان کی سب سے بڑی بدقسمتی یہی ہے کہ انسان دنیا جہان کی کتابیں پڑھ لے، لیکن اس دنیا کا جو سب سے بڑا سچ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات، اس سے متعارف نہ ہو سکے۔ وہ انسان اللہ کی معرفت ہی نہ رکھتا ہو، وہ یہ جانتا ہی نہ ہو کہ اس کا پیدا کرنے والا ایک خالق و مالک رب ہے۔ تو ہم سب کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی معرفت عطا کی، اور پھر اس سے بھی بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے وہ آج یہ موقع دیا ہے کہ ہم ہمارے رب کی ذات کو جان سکتے ہیں، پہچان سکتے ہیں۔ اور اس الحق ذات کو پہچاننے کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہے؟ کہ انسان خود اللہ کا کلام پڑھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کلام اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے، اور وہ کسی انسان کی بنائی چیز نہیں بلکہ خود اللہ رب العالمین کی باتیں ہیں۔ اسی طرح قرآن مجید میں ایک سورہ ہے الحق کے نام سے۔ تو ہمارے پاس الحق کا مطلب کیا ہے؟ یعنی وہ جو حق ہونے والی ہے، اور وہاں پر جس کانٹیکسٹ میں وہ آیا ہے وہ روز قیامت کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ہمارے پاس کون سی چیز ہے جو حق ہونے والی ہے، یعنی قیامت کا آنا، روز محشر کا قائم ہونا، یہ کیا حق بات ہے، اس میں کسی بھی قسم کا کوئی ڈاؤٹ ہے ہی نہیں، یہ بالکل سچی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ نام قرآن مجید میں 10 بار آیا ہے، اور اس کثرت سے اس کا قرآن مجید میں آنا اس چیز پر بھی دلیل دیتا ہے کہ قرآن مجید کو ہم پر نازل کرنے کا مقصد بھی اس الحق ذات کی پہچان ہے، دنیا میں حق کو پھیلانا ہے، حق بولنا اور حق سکھلانا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ المومنون آیت نمبر 116، بلند ہیں اللہ تعالیٰ جو بادشاہ حق ہیں، ان کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ عرش کریم کے رب ہیں۔ اللہ تعالیٰ حق ہیں، اللہ تعالیٰ کا دین حق ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب حق ہے، اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے تمام انبیاء حق ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم سے دین کی نصرت کا جو وعدہ کیا ہے وہ حق ہے، اور قیامت کے دن کا آنا یہ بھی حق ہے، موت حق ہے، جنت جہنم حساب کتاب ہر ایک چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ حق ہے، بالکل سچ ہے، اس میں کسی قسم کے کسی ڈاؤٹ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے وقت یہ دعا فرمایا کرتے تھے
اور آپ کے لیے حمد و ثنا ہے، آپ سچے اور آپ کا وعدہ سچا ہے، اور آپ کی ملاقات سچ اور آپ کی بات سچ ہے، اور بہشت سچ ہے اور دوزخ سچ ہے، اور تمام نبی سچے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے ہیں، اور قیامت سچ ہے۔ اسی طرح سورہ الانفال آیت نمبر 8 میں آتا ہے، تاکہ وہ حق کو سچ کر دیں اور باطل کو جھوٹا کر دیں، خواہ مجرم ناپسند ہی کرتے ہوں۔ تو جب ہم اس نام پر ایمان لے کر آتے ہیں تو پھر اس کا تقاضا کیا ہے کہ ایک تو ہمارا عمل بدل جانا چاہیے۔ جب ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ یہ ساری چیزیں حق ہیں، ان میں کسی قسم کی کوئی شک کی گنجائش نہیں، تو پھر ہمارے عمل نہ کرنے کے لیے کوئی جواز پیدا نہیں ہوتا۔ دوسرا یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، کیونکہ اللہ کی ذات سے سچی ذات کسی اور کی نہیں ہے۔ پھر یہ ہے کہ جب ہم آج کی دنیا میں دیکھتے ہیں کہ یہ دنیا جو ایلوژنس کی بنی ہوئی ہے، جس میں ہر طرف دھوکے ہی دھوکے ہیں، جس میں اتنی کنفیوژنس ہیں، تو پھر ایسے میں ہم کیسے سچ تک پہنچیں گے، کیسے ہم حق تک پہنچیں گے؟ تو اس کا طریقہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہی بتا دیا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو، اور اللہ کی رسی کیا ہے؟ قرآن و سنت۔ اگر انسان ان کو تھامے رہے گا تو وہ گمراہ نہیں ہوگا۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا نام الحق۔ اس کے بعد ہم دوسرا نام ڈسکس کریں گے جو کہ ہے الوکیل۔ اگر ہم اپنی نارمل زبان میں دیکھیں تو ہمیں کیا نظر آتا ہے؟ وکیل ہم کس شخص کو کہتے ہیں؟ وہ جس کے سپورٹ ہم اپنا کیس کر دیتے ہیں، پھر آگے سے ہر ایک چیز کو مینیج وہی کرتا ہے۔ یعنی ہمارا جو بھی مدعا ہوتا ہے ہم اس کو بتا دیتے ہیں اور پھر وہی آگے ساری ڈیلنگز کرتا ہے، اور ہم اس پر بھروسہ بھی کرتے ہیں کہ وہ جو ہے اس معاملے کو سنبھال لے گا۔ تو جب ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات الوکیل ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ کی ذات وہ ذات ہے کہ جس کے ہاتھ میں ہر ایک چیز کا کنٹرول ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز کو مینیج کر سکتے ہیں۔ وہی ہیں جو تمام مخلوقات کے کام بنانے والے ہیں، ان کی روزی کو پورا کرنے والے ہیں، اس کی بارگاہ میں پناہ پکڑنے والے کے لیے کفایت کرنے والے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر انسان تھک کر، چور ہو کر، غلطیوں پہ غلطیاں کر کے، گناہوں پہ گناہ کر بھی اللہ کی بارگاہ میں آ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو کہتا ہے کہ میری تو ساری زندگی کی ایفرٹس جو ہے وہ زیرو ہو گئی، میں تو اپنی ساری کی ساری زندگی کی کتاب ہی غلط لکھ دی ہے، اور وہ اللہ سے درخواست کرتا ہے کہ اللہ اس کا وکیل بن جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کو کفایت کر جاتے ہیں، یعنی اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کو راستہ دکھاتے ہیں دنیا میں بھی، اور پھر آخرت میں بھی اس کے لیے کیا ہے؟ جنت۔ لیکن کیا ہمارا اللہ کو کارساز بنانا، اللہ کو الوکیل بنانا صرف زبان سے کہہ دینا ہی ہے؟ بلکہ نہیں، جب ہم اللہ تعالیٰ کو الوکیل بناتے ہیں تو پھر ہم اپنا پورا کا پورا بھروسہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ کرتے ہیں، پھر ہم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے کام کرتے ہیں، پھر ہم ذرا ذرا سی مشکلات پر ٹینس نہیں ہو جاتے، کیونکہ جنت کا راستہ اتنا آسان راستہ نہیں ہے۔ اگر ہم صحابہ کی زندگیوں کو دیکھیں تو انہوں نے بے شمار قربانیاں دے کر دین کی سربلندی کے لیے کام کیے تھے، اور اسی لیے ان میں سے چند صحابہ کو دنیا ہی میں جنت کی خوشخبری دے دی گئی۔ تو جنت اتنا سستا سودا نہیں ہے، اس کے لیے ہمیں بھی قربانیاں دینی پڑیں گی۔ جب ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیں، تو پھر ہم پر طرح طرح کی مشکلات بھی آتی ہیں، کیونکہ وہ مشکلات ہی ہمارے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بنیں گی۔ وہ ہمیں پاک کرنے آتی ہیں، گناہوں کی غلاظت سے پاک کرنے آتی ہیں، وہ ہمیں جہالت کے اندھیروں سے دور کرنے آتی ہیں، وہ ہمیں دنیا سے دور کر اپنے رب سے جوڑنے آتی ہیں۔ تو پھر ایسے مشکل حالات میں بھی انسان اللہ پر بھروسہ رکھے۔ جب انسان پہ ایک مشکل آتی ہے تو صبر کرنا آسان ہوتا ہے، لیکن پے در پہ آنے والی مشکلات کے باوجود اللہ ہی پر اپنا پورا بھروسہ رکھنا، یہ ہوتا ہے اللہ کو اپنا الوکیل بنانا۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جن سے لوگوں نے کہا کہ بے شک لوگ تمہارے خلاف جمع ہو گئے ہیں، سو ان سے ڈرو،
تو اس نے انہیں ایمان میں زیادہ کر دیا اور انہوں نے کہا ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ اچھے کارساز ہیں۔ یعنی جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ مشکلات میں، امتحانات میں اللہ کی محبت میں شدید تر ہو جاتے ہیں، اور صحابہ نے اس کی زندہ مثالیں قائم کی ہیں۔ اور ایسی مشکلات میں بھی کیا کہا؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام آگ میں پھینک دیے گئے، ان کی ساری قوم ان کے خلاف کھڑی ہے، لیکن اللہ پر ان کا توکل اتنا مضبوط ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اور جو اللہ پر ایسا بھروسہ کرے تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ سورہ نساء آیت نمبر 81 میں آتا ہے اور اللہ پر توکل کیجیے، اللہ تعالیٰ کافی کارساز ہیں۔ تو ہمیں بار بار اس چیز کی ترغیب بھی دلائی گئی کہ دنیا میں اگر انسان سکون چاہتا ہے تو اس کا بہترین ذریعہ یہی ہے کہ مشکلات میں، خوشی میں، غم میں، ہر حال میں اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر کے اس پر مکمل بھروسہ کریں۔ سورہ الاسراء آیت نمبر 6 میں آتا ہے یہ کہ میرے سوا وکیل نہ بناؤ، یعنی اللہ کے سوا کسی اور پر اپنا پورا بھروسہ نہیں رکھو۔ ہم جب دوسرے انسانوں کو سہارا سمجھنے لگتے ہیں، جب ہم اپنی اولاد کو بڑھاپے کا سہارا سمجھنے لگتے ہیں، جب ہم اپنے پاس مال و دولت کو سہارا سمجھنے لگتے ہیں، تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے زندگی میں آنے والی ایک مشکل ہمارے ان کمزور سہاروں کو توڑ دیتی ہے۔ تو بھروسہ صرف اور صرف اللہ کی ذات پر۔ اسی طرح سورہ شورا میں آتا ہے اور جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ بہتر اور باقی رہنے والا ہے ان کے لیے جو ایمان لائے اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ تو اس زندگی کی کامیابی اور آخرت کی کامیابی کا دار و مدار اس چیز پر ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لائیں اور اللہ پر اپنا مکمل بھروسہ رکھیں۔ یہ تھے ہمارے آج کے 2 نام۔ انشاءاللہ جو ہے نیکسٹ ٹائم ہم اگلے 2 نام پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔